اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ہیں اور دلیل ہمارے پاس قرآن نے خاتون کی آواز کو عورت میں سے قرار نہیں دیا، یعنی محارم میں سے قرار نہیں دیا، نہ اس کو سننا حرام ہے نہ اس کو سنانا حرام ہے. ہاں اگر فساد کا سبب بن رہا ہو ایک الگ بحث ہے. وہ روایت جو مقاصد کے شروع میں شیخ انصاری نے نقل کی ہے ولو مرسل ہے، لیکن مشہور نے اس پہ عمل کیا ہے. جس سے فساد پیدا ہو، ماں مائے موصولہ ہے، ہر وہ چیز جس سے فساد محض ہو. عمل مشہور کی وجہ سے جبران سند ہو جائے گا، اور مشہور بھی یہی ہے، قاعدہ بھی یہی ہے. لہٰذا اس لحاظ سے خاتون کی آواز کا سننا یا خاتون کا اپنی آواز کو سنانا کسی مرد کو یہ حرام نہیں ہے. ہاں اگر فساد کا سبب بن رہا ہے ایک الگ بحث ہے. فساد محض یعنی ایک پورا سلسلہ فساد کا ہو جائے ایک الگ. ہاں اگر شہرت ویسی جیسا کہ محرز نہیں ہے شہرت، شہرت چونکہ عمل مشہور کا ہے سبب ہے لہٰذا وہ اعتبار رکھتا ہے. لیکن اس طرح کی کوئی شہرت ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ خواتین آتی تھیں معصومین کے پاس، اہل پیغمبر کے پاس، ان سے بات کرتی تھیں، ان سے سوال کرتی تھیں، اور کہیں سے کوئی روایت نہیں ہے کہ معصوم نے کہیں پہ کہا ہو کہ آواز کم کرو یا دھیرے بولو یا کوئی نہ سنے. دوسری قید کی قود باقاعدہ اس کے سلسلے میں بحث کی. لہٰذا علمی لحاظ سے ہمیں کہنا چاہیے کہ کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ہوا علمی بحث، لیکن ہاں احتیاط ایک الگ چیز ہے. فقہا نے جو فتوے دیے ہیں احتیاط کی بنا پہ دیے. حد اقل انسان احتیاط وجوب بھی کرے، کیونکہ بالآخر خواتین کی آواز، مرد اور عورت کی آواز ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. ولو شیخ نے مقاصد میں تشبیہ کی بحث 6 جگہ پر ذکر کی کہ ریبا یعنی ذلت حرام ہے. کلن مسئلہ یہ ہے کہ فقہا کیا جو فتویٰ اس سلسلے میں ہے وہ شاید اس بنا پر ہے کہ حلال کرنے سے سوء استفادہ نہ ہو، ورنہ علمی لحاظ سے وہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے اس کو حرام کرنے کے لیے. دیکھیے اس روایت کی نہ سند ہے نہ اس پہ علماء نے عمل کیا ہے. جب شاعر نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے اور اپنے ہاتھ کے ہتھیلیوں کو کھول سکتی ہے گٹے تک، تو پھر شاعر نے اجازت دی ہے اسے. ہاں اگر کوئی دوسرا عمل غلط کر رہا ہے تو اس کو اس کا عذاب ہے. کیونکہ فساد محض کا اس سے صادر ہونا یہ محرز نہیں ہے. ہمیں یاد ہے اس زمانے میں آتے تھے مجلسوں میں ماتم کرتے تھے مرد، پوری طرح سے شرٹ اتار کے ماتم کرتے تھے، اور فقہا کہتے تھے ہاں عورتیں نہ دیکھیں بس، ورنہ ان کے خود عمل میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے کئی معید ہیں.
ایک معید جب جناب حمزہ شہید ہوئے، پیغمبر اکرم آئے. یہ روایتیں سند والی نہیں ہے لیکن مقبولہ روایات میں سے. حضرت نے دیکھا کہ جہاں شہداء کے گھروں سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن جناب حمزہ کے گھر سے کوئی رونے کی آواز نہیں، شاید کوئی تھا نہیں ان کے یہاں. جناب رسول اکرم نے کہا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی خواتین میں سے، چونکہ جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. یعنی جناب حمزہ پہ یعنی حضرت نے کہا ان کے گھر سے کسی خاتون کے رونے کی آواز نہیں آ رہی. دوسری امام محمد باقر کی وصیت کہ آپ نے پیسے دیے امام صادق علیہ السلام کو کہ 10 سال تک مینا میں نوادب مؤنث کی جمع ہے، وہ خواتین جو مجھ پہ ندبہ کریں، یعنی بلند آواز پہ میرے پہ گریا کریں. یہ دو دوسری روایات بھی ہیں. لہذا مجموع روایات سے یہ ہاں اگر اس کے شہوت انگیز ہے تو مرد کے لیے حرام ہے اس آواز کو سننا. یعنی اگر مرد بے قابو ہو رہا ہے یا اس کی آواز سے اس کے اندر شہوت جاگ رہی ہے تو اس کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے حرام ہے، لیکن خاتون کے لیے حرام نہیں ہے. علم تفصیلی وہ حرام کر رہا ہے. مثلا خاتون اس کے چہرے پر اور ہاتھوں پر کوئی زینت نہیں ہے اور باہر نکل رہی، جانتا ہے فلاں شخص جو ہے میرے اوپر لذت کی نگاہ دیکھ رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے. ہاں فقہا نے جو اس طرح سے سختی کی وہ شاید اس لیے کہ غلط استعمال نہ ہو اس جواز کا. لیکن مجھے یاد ہے ہم جو کربلا میں تھے، نجف میں، کربلا میں، یہ عزادار آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مرد آتے تھے، یہ سینہ کھول کے ماتم کرتے تھے. کسی فقیر نے منع نہیں کیا، کسی نے اعتراض. ہاں وہ کہتے تھے بس خواتین وہ نکاح نہ کرے، وہ دیکھے نہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے ننگے بدن کو دیکھنا. لیکن اس شخص کے لیے اوپر حرام نہیں ہے اپنے جسم کو کھولنا. یہ قول جو آپ نے بیان کیا ہے یہ غیر مشہور ہے، لیکن آپ جواہر کو دیکھیں یہ معرض عن روایت. ورنہ جب ہم کہتے ہیں کہ شرمگاہ تو وہی مرد عورت میں ایک ہی ہے حکم میں، وہی خاص حصے. شاید سینکڑوں میں ایک یا دو فقیہ آپ کو ملیں گے جو اس طرح کی بات کہیں. روایت بھی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا فقہا نے. وہ چیز جو میرے ذہن میں کہ ہزاروں فقہا جو اب تک گزرے ہیں، شیخ طوسی سب کو مل، ان میں صرف ایک آدمی سید مرتضیٰ نے یہ بات کہی ہے، ورنہ غیر سید مرتضیٰ کسی نے یعنی تقریباً اجماع ہے عدم پر. یعنی اگر کسی کی ماں سیدہ ہے اور اس کا باپ سید نہیں ہے تو پھر وہ سعادت کے حکم میں نہیں ہے.
وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے لیکن وہ سہم سعادت کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ نسب باپ کی طرف سے ہے۔ وہ صرف ایک استثناء ہے امام حسن و امام حسین کہ جو چونکہ قرآن نے ابناء رسول کہا ہے جبکہ وہ ابناء علی بن ابی طالب ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم کے لحاظ سے امام حسن امام حسین استثناء ہے بعنوان اولاد پیغمبر۔ دیکھیے پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، اور عطرت نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ سید مرتضیٰ کے علاوہ وہ بھی صرف ان کی ایک کتاب میں کسی نے اس بات کو نہیں قبول کیا ہے، اور اجماع بھی ہے اس پر کہ نسب باپ کی طرف سے ہوگا۔ سید مرتضیٰ فقیہ ہیں لیکن کچھ متفرد ہیں ان کی باتیں اپنے ان کے لیے کافی حجت ہیں۔ خلاف مشهور شهرتا عظیمه بله وقت ستا مقابل چند ہزار فقیر شہرت عظیمہ اس کے خلاف ہے، اگر 2 یا 3 ہزاروں فقہا کے مقابلے میں تو ان کی کوئی شہرت نہیں ہے۔ عرض کردم متفردات تعبیر کردن بعضی یعنی فتواهایی که متفردات جو میں نے کہا وہ فتوے جو صرف یہ قائل ہیں اور کوئی اور قائل نہیں ہے فقہا میں۔ ابن نیستن اما ذریه هستن، بیٹے نہیں ہیں، ذریت ہے۔ آره بله بله خوبه خدای عز و جل تعبیر کرده از حضرت جناب عیسیٰ کو که پدر باپ نداره، نہیں ہے، ذریت کا ہے۔ ذریه حضرت ذریت کا ہے جناب نو، ذریه پیغمبر هستن. ذریت ہے پیغمبر اینایی که پدرشون جن کے سید نیست، ماں پدر سیدہ ہے اور ابن نیست. باپ سید نہیں ہے، وہ ذریت پیغمبر میں ہے لیکن ابن پیغمبر نہیں ہے۔ اگر مسافت جو سے تھے 4 فرسخ یا اس سے زیادہ ہے تو یہاں پر تو اجماع ہے، تو اس کا جو 10 دن کا رکنے کا جو قصد ہے وہ خراب ہے۔ ہاں لوٹنے کے بعد دوبارہ 10 دن رکنے کا ارادہ کر لیا تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جو باہر گیا وہ حد ترخص سے نکل گیا لیکن 4 فرسخ سفر نہیں کیا اس نے، اور وہاں موجود ہے یہ مسئلہ، تو فقہا کے درمیان خصوصاً متاخری کے درمیان جنہوں نے اس مسئلے کو جب بیان کیا ان کا اشکال نہیں کرے کچھ گھنٹے کے لیے گیا اور لوٹ آیا۔ البتہ اس میں مرزا نانی نے شاید ایک رات کو بھی شامل کیا ہے، اس میں بھی قصد شرع ختم ہونے کو نہیں قبول کیا اگر 4 فرسخ سے کم ہو دوری۔ فرق نمیکنه نه اگه از اول نیت داره که 4 فرسخ یا بیشتر بره که اصلا قصد عشرش ہاں اگر پہلے سے اس کی نیت تھی کہ وہ 4 فرسخ سے زیادہ جائے گا تو از حد ترخص بیشتره اما 4 فرسخ نیست، از اول نیت داشته باشه یا نداشته باشه
پیش غالب فقها فرق نمیکنه. هیچ سفرش قطع قصد عشرش قطع میشه. کچھ ہر حکم جیسے ہی وہ 4 فرسخ کا سفر کرے گا وہ اس کا جو 10 دن کا ارادہ تھا رکنے کا قصد عشرہ جسے کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، اس کی نمازیں قصر ہو جائیں گی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. یا تو نیا 10 دن رکنے کا پھر سے اس دن سے 10 دن کے رکنے کا ارادہ کرے، اور نہیں تو اس کی نمازیں قصر ہو جائیں گی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. نه نماز 4 رکعتی مال این مسئله نی. نماز 4 رکعتی مال کسیه که اومد 4 رکعتی نماز والا مسئلہ یہاں نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ انسان نیت کرد 10 روز بمونه یه نماز مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ اس نے آیا کہ 10 دن رکے گا کسی جگہ، 4 رکعتی ایک نماز پڑھے کا ارادہ کیا، اسے پڑھ لی، اب اس کا ایک دم سے ارادہ بدل گیا کہ کل لوٹوں. یہاں پہ دلیل خاص ہے کہ اگر کہ اب جو بچی ہوئی دن ہے وہ پوری پڑھے، یعنی عصر اگر اسے ظہر کی 4 رکعت پڑھی تو اب عصر کی بھی 4 رکعت پڑھے، کیونکہ اس سے پہلے ارادہ کیا تھا بعد میں بدلا. یہ قواعد خاص کی وجہ سے. اس کا جواب یہ کیونکہ قطعاً کہ خدا نہ اس کے پاس زمان ہے نہ مکان ہے. خدا در شاطئ الوادی الایمن در شجره بوده اما جای دیگه هم ہر جگہ ہے، ایک جگہ خاص نہیں ہے وہ. بله بله چون همه جا کیونکہ ہر جگہ ہے. ببینی نه ببینید ما فوق زمان مکان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تو طرف چپ یعنی اوپر نیچے دائیں یا بائیں، اکیلا ایک جگہ پہ نہیں، ہم چپ ہے ہم راست ہے ہم بالا ہم پایین ہے، ہر جگہ ہے اور کسی ایک جگہ خاص نہیں ہے. کس معنی میں ہے؟ آپ اس کا جو بھی معنی رکھنا چاہیں رکھیں، یہ مسلم ہے کہ اس کے زمان و مکان نہیں ہے. این معناش اینه که خدا اینجا نیست، معناش اینه که خدا اینجا هست جاهای دیگه هم اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں خدا کے زمان و مکان نہیں، اس کا یہ مطلب خدا یہاں نہیں ہے. صرف خدای عز و جل اینجا که ما ابھی خدا یہاں ہے یا نہیں جہاں ہم لوگ آپ بیٹھے؟ هست یا نیست؟ اسمشو میذارید محیط، اگر هست ہاں اما جاهای دیگه هم هست ہے لیکن ہر جگہ ہے. اس طرح سے این ظهور معرض عنه قطعیه. اگر همچه اگر ظهور باشه معرض ایک ایسا ظہور ہے، اگر اس طرح کی ظہور کو ہم قبول بھی کر لیں تو بھی یہ معرض عنہ ہے، اس میں ایک کوئی اس پر اعتراض وارد ہے. خدا یہ وجودی خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ وجود ہے یا نہیں اس کو؟ لیکن یہ وجود ہر جگہ ہے، لیکن محیط میں نہیں ہے کسی کے. آپ اس پہ جو جملہ رکھنا چاہیں. فرمایش شما غیر شما یکی بیاد بگه گفته باشه این حرف نه اینجا نیست، یعنی جب ہم کہتے ہیں یہاں نہیں ہے یعنی خاص یہاں نہیں ہے، یعنی ہر جگہ ہے. وجود هست. ہم جب آپ ہوتے ہیں کہیں پر تو یہاں ہے وہاں نہیں ہے. خدا اس طرح پہ یہاں نہیں ہے کہ کہیں اور نہ ہو. و میلیون ها و میلیارد ها، هم یعنی
آپ ہزار کیوں کہیں، آپ گئی ہر جگہ، ہر زمان، ہر مکان. به این معنا نیست، نه به این لزومی نداره احاطه باشه، خود وجود همه جا هست، یہ وجود خاص وجود خدا کا ایک خاص وجود ہے، ہمارا جیسا نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ ہیں تو دوسری جگہ نہیں ہے. اور اس کو لمس بھی نہیں ہو سکتا. ایک ایسا وجود جو قابل لمس نہیں ہے، اس کو چھوا نہیں جا سکتا. یہ جو آپ احاطہ کے لفظ جو آپ کر رہے ہیں، احاطہ کیے ہوئے، یہ جملہ فقہا کے لیے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ عقلی اشکال وارد ہے اس کے اوپر، اس جملے کے اوپر. دیکھیے مسئلہ یہاں پر تزاحم کا ہے. اگر کوئی چیز، کوئی بہت قیمتی چیز ہے، اس میت کے پاس ہے، تو اس طلبکار کو دینا چاہیے. لیکن کسی چیز کو کاٹا نہیں جا سکتا اس کے، کیونکہ میت کی توہین جائز نہیں. اب ایک فقیہ جب شرائط اس میں سے کس چیز کو مقدم کر رہا ہے، وہ فقیہ سے اجازت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کوئی عمل. نه بلا اشکال باید یه فقیه جامع الشرایطی بگه در این تزاحم نہیں یہاں پر با شکافتن مقدمه بر فقیہ جامع الشرائط آ کر طے کرے کہ پیر کا چیرنا مقدم ہے قرض ادا کرنے پر، یعنی اہم تر ہے. فقیہ جامع الشرائط کی اجازت سے ہوگا یہ عمل. خود سے اپنے پیر کو چاک کر دینا یہ تو جائز ہے، کیونکہ اگر موت کا خوف نہ ہو یا کوئی بہت ضرر کا نقصان، عضو کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، انسان کو اپنے نفس کے اوپر اختیار ہے. چه اشکال داره؟ اصلا واجبه اگه حروم نباشه این شکافتن، یعنی احتمال تلف عضو، یعنی اگر احتمال نہ ہو کہ کوئی عضو خراب ہو جائے گا یا کوئی بہت قوت ضائع ہو جائے گی تو وہ اس کو کوشش کر سکتا ہے یہ سوال. نه 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 اینایی که الان کلیشون رو یہ جو آج اپنی کڈنی دیتا ہے اس کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے زندہ انسان کو اپنے اوپر اختیار ہے، اس کو خود ولایت ہے. نبی کو ولایت زیادہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب مومنین بھی ولایت رکھتے ہیں. لیکن ولی میت کو اس کی ولایت نہیں ہے کہ جسم کے کسی حصے کو کاٹنے کی اجازت دے دیں. مرد اگر زندہ ہے انسان تب تک اس کو خود اختیار ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا اختیار اور اس طرح کا اختیار جو ہے اولاد کے پاس یا ولی کے پاس نہیں ہے. اس کو صرف غسل و کفن کی اختیار ہے. دیکھیں زید اور عمرو جو ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھے ساتھ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بغل میں ہیں، خدا کے لیے یہ جملہ صحیح نہیں ہے. هیچ جایی دون جای دیگر. آها
به همین معنا اسی معنی میں ظاہر ہو رہا ہے. مقارنه وقتی گفتن زید و عمرو مقارنه جو ہم کہتے ہیں زید اور ام مقارن ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی ایک دوسرے کے بغل میں نہیں ہے. علی کل بخواد شما از کلمه از ظهور استفاده کنید. این ظهور اگر همچه ظهور باشه خلاف عقله. اگر یہ ظہور کسی اور معنی میں ہے تو یہ خلاف ہے، کیونکہ قطعاً اس معنی میں نہیں ہے ظہور. محیط هست اما موجودم هست در اونجا یا موجود نیست در اونجا. یہ جو بات ہے یہ صرف اور صرف آپ کا نظریہ ہے. متقدمین و متاخرین میں اگر کوئی ایک ملے جو آپ کی اس بات کا قائل ہو تو مجھے ضرورت ہے. بله 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 مرحوم شیخ انصاری نے اس کو بیان کیا ولایت فقیہ کے بحث میں. اختلافی ہے، علماء میں اختلاف شدید اس مسئلے میں. مقاصد پہ دیکھیں، ولایت اب اوجد باپ اور دادا کی ولایت میں مناسبت سے ولایت فقیہ کو بھی ذکر کیا ہے. خود شیخ کو قبول نہیں کرتے اس ولایت کو، بعض قائل بھی ہیں. اختلافی ہے کہ ولایت حزبہ ہے، ولایت حزبہ سب کو قبول، لیکن ولایت حزبیہ سے زیادہ کے مسائل یہاں پہ اختلاف ہے علماء میں. اگر کوئی خود فقیہ ہے تو اپنے نظریے پہ عمل کرے، اگر فقیہ نہیں ہے تو اپنے مرجع تقلید کے اوپر عمل کرے گا. جیسے کوئی اہل فن نہیں ہے، وہ اہل فن کے سے نظریہ لیتا ہے. بله 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 عرض کردم همین ہر مکان میں ہر جگہ موجود ہے، کسی ایک جگہ پہ خاص نہیں ہے. لا يخلو منه مكان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا.